بچوں کو میرے پاس آنے دو اور انہیں منع نہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے۔ یسوع نے اپنے شاگردوں سے یہ بھی کہا، جب تک تم بچوں کی مانند نہ بنو، تم آسمان کی بادشاہت میں داخل نہ ہوگے۔ اس کا مطلب یہ ہے، جو کوئی اپنے آپ کو بچے کی مانند چھوٹا بنائے گا، وہی آسمان کی بادشاہت میں بڑا ہوگا۔ عزیزو، وہ لوگ جو مغرور ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دوسروں سے بڑے ہیں، یسوع کے سچے پیروکار نہیں ہو سکتے۔ تصویر نمبر 8، چرواہا اور بھیڑیں۔ یسوع نے یہ کہانی سنائی۔ ایک آدمی کی 100 بھیڑیں تھیں، اور ان میں سے ایک چرتی ہوئی دور نکل گئی اور گم ہو گئی۔ چنانچہ وہ آدمی 99 بھیڑوں کو چھوڑ کر اس بھٹکی ہوئی بھیڑ کو تلاش کرنے کے لیے گیا۔ جب وہ اسے مل گئی تو وہ اس کھوئی ہوئی ایک بھیڑ کے مل جانے پر بہت خوش تھا، بنسبت ان 99 کے جو اس کے پاس تھیں۔ اسی طرح خدا نہیں چاہتا کہ کوئی شیطان کی پیروی کر کے اس کے پاس سے بھٹک جائے۔ یسوع اچھا چرواہا ہے، کیونکہ وہ ان تمام عورتوں اور مردوں کو جو خدا سے دور ہیں ڈھونڈنے اور بچانے کے لیے آیا ہے۔ تصویر نمبر 9، شریر خادم۔ ایک خادم بادشاہ کا مقروض تھا۔ اس نے اس سے بڑی رقم ادھار لی تھی، جسے وہ واپس نہ کر سکا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ خادم کو غلامی میں بیچ دیا جائے۔ خادم نے رحم کی درخواست کی تو بادشاہ کو اس پر ترس آ گیا۔ اس نے اس کا سارا قرض بخش دیا اور اسے آزاد کر دیا۔ اس خادم کو اس کا ایک اور ہم خدمت ملا، جس نے اس سے معمولی رقم قرض لی تھی، لیکن وہ واپس نہ دے سکا۔ مکار خادم نے اس کا گلا پکڑا اور اسے قید خانے میں ڈال دیا۔ دوسرے خادموں نے بادشاہ کو سب کچھ کہہ سنایا۔ بادشاہ بہت خفا ہوا اور مکار خادم سے کہا، کیا تجھے لازم نہ تھا کہ جیسا میں نے تجھ پر رحم کیا، تو بھی اپنے ہم خدمت پر رحم کرتا؟ بادشاہ نے اس خادم کو عمر بھر کے لیے قید خانے میں ڈال دیا۔ عزیزو، خدا ہماری تمام غلطیوں اور قصوروں کو معاف کر دے گا، لیکن ہمیں پہلے اس شخص کو معاف کرنا ہے جس نے ہمارا کوئی قصور کیا ہو۔ تصویر نمبر 10، مزدوروں کو ان کی مزدوری ملتی ہے۔ یہ مزدور اپنی مزدوری لینے آئے ہیں۔ یہ پہلا شخص جسے مزدوری دی جا رہی ہے بہت دیر بعد کام پر لگا تھا۔ اس نے بہت تھوڑا کام کیا تھا، لیکن مالک بہت نیک آدمی تھا۔ اس نے مزدور کو ایک سکہ دیا جو سارے دن کی محنت کا افزانہ تھا۔ دوسرے آدمی نے صرف آدھا دن کام کیا تھا۔ آخری آدمی نے سارا دن محنت کی، لیکن سب کو برابر کی مزدوری ملی۔ وہ شخص جس نے سارا دن کام کیا تھا شکایت کی، وہ زیادہ پیسے مانگتا تھا، لیکن مالک نے کہا، میاں، میں نے تیرے ساتھ بے انصافی نہیں کی۔ تم مجھ سے 1 دینار پر کام کرنے کے لیے رضامند ہوئے تھے۔ کیا مجھے یہ حق نہیں کہ اپنے مال کو جس طرح چاہوں خرچ کروں؟ کیا تم مجھ سے اس لیے خفا ہو کہ میں دل کا سخی ہوں؟ اسی طرح خدا ان سب کو ہمیشہ کی زندگی دے گا جو یسوع کا حکم مانتے ہیں۔ یہ تحفہ مفت ملے گا، اور یہ نیک کام کرنے کی اجرت نہیں ہے۔
तस्वीर नंबर 11। 5 औरतें जो दरवाजे से बाहर रहीं। यीशु ने ये तमसील 10 जवान कुंवारियों के मुताल्लिक कही। वो एक शादी की दावत के शुरू होने का इंतजार कर रही थीं। आधी रात के वक्त जब यकायक दूल्हा आया तो 5 औरतें उसके इस्तकबाल के लिए तैयार थीं। उन्होंने मिशालें रोशन की और उसके साथ दावत खाने में चली गईं। लेकिन बाकी 5 औरतें बेवकूफ थीं। उनके पास मिशालों के लिए तेल नहीं था। उन्हें तेल खरीदने के लिए जाना पड़ा। जब वो चली गईं तो दावत खाने का दरवाजा बंद हो गया। जब वो वापस आईं तो चिल्लाने लगीं, हमें अंदर आने दो, हमें अंदर आने दो। लेकिन दुल्हा ने कहा, हरगिज नहीं, और मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। दोस्तों, यीशु अब आसमान पर है। एक रोज वो फिर वापस आएगा और हम बिल्कुल नहीं जानते कि उसका आना कब होगा। हमें उसके इस्तकबाल के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि यीशु अपने लोगों को अपने साथ आसमान पर ले जाएगा, लेकिन बहुत से बाहर रह जाएंगे। तस्वीर नंबर 12। मालिक और उसके खादिम। हम यीशु की दूसरी आमद के लिए कैसे तैयार हों? इस तस्वीर में आप एक बड़े अहम शख्स को देखते हैं जो अभी-अभी घर वापस आया है। जब वो परदेश में था तो उसके नौकर उसके माल की देखभाल करते थे। 2 खादिमों ने उसके माल से दुगनी रकम कमाई। जब मालिक वापस आया तो उसने उन दोनों को इनाम दिया, लेकिन तीसरे खादिम ने मालिक की रकम छुपा दी। उसने उससे कुछ न कमाया। मालिक उससे सख्त नाराज हुआ, क्योंकि वो खादिम काहिल था। उसने खादिम को घर से निकाल दिया। यीशु चाहता है कि उसकी दूसरी आमद तक हम उसकी बादशाहत फैलाने में लगे रहें। हमें दूसरों से प्यार करना और उनकी मदद करनी चाहिए और उन्हें खुदा के मुताल्लिक सिखाना चाहिए। तब यीशु कहेगा, बहुत खूब, आओ और अपने मालिक की खुशियों में शरीक हो जाओ।